السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے وہ آیت مقدسہ نمبر 88 تا 93 ہیں۔ یہ آیات مقدسہ مطہرہ متبرکہ سورۃ الحجر سے لی گئی ہیں۔ پارہ نمبر 14 ہے، اور آج آگے بڑھتے ہوئے اس سورہ مبارکہ اور پارے کا آخری رکوع ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، شعور، اعلیٰ نظریہ ہمیں عطا فرمائیں، اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں موجود ہے، جتنے بھی وسائل موجود ہیں، وسائل قدرت موجود ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی کہ وہ ہم نے پیدا کیے ہیں اور حکمت کے ساتھ پیدا کیے ہیں۔ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ذرا سمجھنی ہیں۔ ایک تو ان کے حقیقی مالک وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہیں۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بے مقصد پیدا نہیں کی گئیں، یہ با مقصد پیدا کی گئی ہیں، باقاعدہ ایک حکمت اور تدبیری نظام کے تحت پیدا کی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی تخلیق میں کسی اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ ایک تو پیدا اللہ نے کی، اور پھر پیدا بھی حکمت سے کی، ایک تدبیری نظام کے تحت کی، با مقصد پیدا کی، باقاعدہ ان کے دائرے متعین فرما دیے، باؤنڈریز طے کر دیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہی خلاق ہے اور علیم ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر بڑی اہم جو رہنمائی ارشاد فرمائی کہ دو چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کیں، ایک سبع من المثانی جو بار بار 7 آیات پڑھی جاتی ہیں، اور دوسرا القرآن العظیم۔ ان دونوں کو اللہ نے ارشاد فرما کر، ہم نے کل بھی عرض کیا تھا، مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے رہنما ہے۔ قرآن پاک اور پھر سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ اصل میں ام القرآن ہے، خلاصۃ القرآن ہے، اور قرآن مجید مکمل الف لام میم سے لے کر سورۃ الناس تک یہ ہمارے لیے رہنما ہے، اور ہر اعتبار سے رہنما ہے۔ کسی نظام حیات کے کسی شعبہ کے اعتبار سے بھی کوئی اس میں خامی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن مجید عطا فرمایا، اور قرآن مجید کی عملی زندگی وہ پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہے جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔
اب اس کی موجودگی میں ایک قرآن پاک جو اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی عملی جو تصویر ہے وہ پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اسوہ حسنہ ہے۔ خود قرآن نے کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ کہتے ہی اس کو ہیں جس کے پیچھے چلا جائے، جو ماڈل ہو، جو رہنما ہو، جس کی طرف ہم نے دیکھنا ہے، جس کے پیچھے چلنا ہے، وہ نمونہ ہوتا ہے۔ لہذا ان دونوں کی موجودگی میں اب ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹریننگ دی، جو تربیت فرمائی، اور ان کے ذریعے اصل میں بعد میں جو حزب اللہ آئیں گی، صحابہ کرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، دور حاضر میں جو سچے علماء ہیں، سچے لوگ ہیں، مومنین متقین ہیں، ان سب کے لیے اصل میں ایک ماڈل ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، آپ اپنی آنکھوں کو ان چیزوں پر نہ ڈالیے، مت ڈالیے جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ کئی طرح کے لوگوں کو ان میں سے فائدہ ہوا ہے۔ دشمن کو آپ دیکھتے ہیں، دشمن کے پاس وسائل ہیں، دشمن کے پاس جو وسائل ہیں وہ تو ظلم سے انہوں نے حاصل کیے ہیں، لیکن ان کی کشش تو ہے، ان کی کشش کو مت دیکھیے، دنیا داری کو مت دیکھیے۔ تو یہ اصل میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ ولا تحزن علیہم، اور ان پر غم نہ کیجیے، واخفض جناحک للمؤمنین، یہ جملہ بڑا اہم ہے محترم بھائیوں اور بہنوں۔ آپ مومنوں کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکا دو، یعنی آپ کے سامنے اب دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو دشمن ہیں، حزب الشیطان ہیں، جو آپ کے مقابلے میں ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ بظاہر وسائل ان کے پاس موجود ہیں، دنیا موجود ہے، دنیا کے اختیارات موجود ہیں، سیاسی اختیارات ہیں، معاشی اختیارات ہیں، تو آپ ان سے کبھی پریشان نہ ہوئیے۔ ہمیں بھی یہ ٹریننگ مل گئی کہ دشمن کو دیکھ کے، ان کے وسائل اور اختیارات کو دیکھ کے ہمیں مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ دوسرے نمبر پر جو جملہ رہنمائی ارشاد فرمائی کہ آپ نے اپنی جماعت کا ساتھ دینا ہے، مومنین کے لیے بازو جھکانے ہیں، یعنی ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے، ان کی سرپرستی کرنی ہے، خیر خواہی کرنی ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ہمیشہ اپنی جماعت کو حق درست راستے کی تلقین کرنی ہے، اور اگر مسائل آئیں، مصائب آئیں، پریشانیاں آئیں تو ان کے ساتھ مل کر صبر کرنا ہے، خود بھی صبر کرنا ہے، جماعت کو بھی صبر سکھانا ہے۔ لہذا ایک لیڈر کے لیے اس کی جماعت اہم ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جو جماعت کا تصور ہم سیکھ رہے ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اصل چیز جماعت ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف کروایا ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے۔ سورۃ الفتح کی آخری جو آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کی جماعت ہے جس کو جماعت صحابہ کہتے ہیں۔ اس لیے جماعت کے لیے نرم گوشہ ہونا، شفقت، پیار، محبت، اس کی تربیت کا کرنا، اور پھر اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے ان کو سینے سے لگانا، معاف کرنا، یہ اصل میں ہے کہ اپنے بازوؤں کو جھکا دیجئے۔ اور یہ جو دشمن پارٹی ہے ان کو یہ کہہ دیجئے وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، دیکھو میں تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ڈر سنانے والا ہوں،
میں نے واضح طور پر یعنی ابہام نہیں رکھا، کوئی شک و شبہ نہیں رکھا، بلکہ واضح طور پر بتا دیا کہ درست راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے، اور اگر غلط راستے پہ چلیں گے تو اس کے جو اثرات و نتائج ہوں گے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عضین۔ اللہ رب العزت نے ایک مزید طبقے کی نشاندہی کی جو حزب الشیاطین اور وہ طبقات جو نبیوں کے خلاف آئے، حزب اللہ کے مقابلے میں آئے، ان کا تعاون کرتے رہے اور وہ حزب الشیاطین بن کر حزب اللہ کا مقابلہ کرتے رہے۔ تو کیا کیا ہے انہوں نے اس دور کے مطابق قرآن مجید اور پھر قرآن پاک سے پہلے تورات، انجیل، زبور، ان کو وہ ٹکڑوں میں تقسیم کرتے رہے۔ مقصد یہ ہے، یہ جماعتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی ضرورت کے لیے یعنی جو ان کی خواہشات کہتی ہیں، مفاد پرستانہ طبقے جو ہیں، سرمایہ پرستانہ جو طبقے ہوتے ہیں، خواہش پرست طبقے جو ہوتے ہیں، شیطانی مزاج طبقے ہوتے ہیں، وہ اپنی دنیا داری کے لیے وہ وہاں سے الفاظ نکال لیں گے، آیات نکال لیں گے، اس میں ترمیم کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ، قسم ہے تیرے رب کی، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ان سے ضرور پوچھیں گے، سب سے سوال کیا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بھی وہ کرتے تھے۔ مقصد یہ ہے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے سچی جماعت ہو، آپ کا کام یہ ہے اپنے مشن پر قائم رہو، اپنے مشن کی دعوت دو، اللہ کی طرف بلاؤ، نظام ظلم کے خاتمے کی کوشش کرو، نظام عدل کے قیام کی کوشش کرو، اور یہ جو حزب الشیاطین ہیں، شیطانی جماعتیں ہیں، ان کی جتنی بھی کارستانیاں ہیں وہ فلسفے کے اعتبار سے ہیں، نظریے کے اعتبار سے ہیں، اسی طرح سیاسی اور معاشی مینجمنٹ کے اعتبار سے ہیں۔ ان سے گھبرانا نہیں آپ نے، ایک وقت ضرور آ جائے گا جب ہم ان سے پوچھیں گے، اور ہم نے دیکھ لیا دنیا میں بھی اللہ نے پوچھا ان سے، آخرت میں بھی پوچھیں گے۔ دنیا میں کیسے پوچھا؟ اللہ نے ان کو شکست دی۔ جب اللہ کی جماعتیں غالب آئیں تو حزب الشیاطین مغلوب ہو گئے، ظلم جڑ سے اکھڑ گیا، انسانیت آزاد ہوئی، اور ہر قسم کا ظلم ختم ہونے کے بعد سیاسی اور معاشی عدل قائم ہوا، سیاسی اور معاشی استحکام قائم ہوا۔ دنیا میں 1000 سال تک ہمارا دور عروج ہے جب مسلمان غالب رہے ہیں۔ مسلمان غالب سے مراد مسلمانوں کا نظام عدل غالب رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، اللہ دنیا سے بھی ان سے سوال کریں گے، اور دنیا میں سوال کیا ہے؟ حزب اللہ کا غلبہ اور ان کی شکست ہے۔ اور اگر یہاں رہ جائیں گے تو اللہ آخرت میں ان سے سوال کر لیں گے، یہ بچ نہیں سکیں گے۔ اللہ کے علم میں ہے، سب اللہ رب العزت جانتے ہیں، لیکن ایک وقت مقررہ پر جا کر ان سے پوچھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں شعور عطا فرمائے، اور یہ جو حزب الشیاطین ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔